شیعوں کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ بن جعفر 7 صفر سن 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر پیدا ہوئے اور 25 رجب سن 183 کو 55 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ آپ کے اہم ترین القاب کاظم، صابر، صالح، امین اور عبد صالح ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شیعوں کے درمیان باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا علمی اثر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے روایات اور احادیث جمع کرنے اور اپنے والد گرامی کی سنتوں کو زندہ کرنے، شیعوں کو تعلیم و ہدایت اور ارشاد کرنے اور سچے اسلام کے آپ کے والد امام جعفر بن محمد علیہ السلام کی مجاہدت اور تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ حفاظت اور تقویت کی اور فرائض الہی کی انجام دہی کی راہ میں بے شمار رکاوٹوں کے باوجود اپنی آخری سانس تک ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ 20 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 35 سال تک امامت کے فرائض ادا کرتے رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد گرامی جعفر بن محمد علیہ السلام کی منصور دوانیقی کے ہاتھوں سن 148 میں شہادت ہوئی۔ شیعہ مذہب میں فرقوں کی پیدائش جیسے اسماعیلیہ، فتحیہ اور ناووسیہ امام صادق علیہ السلام کے بعد مسئلہ امامت پر ان کا امام کاظم علیہ السلام سے ٹکراؤ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی عبداللہ افتح کا امام صادق علیہ السلام کی جانشینی کے بارے میں امامت کا دعویٰ اور شیعہ میں فتحیہ مذہب کا وجود۔ امام موسیٰ کاظم کو بغداد بلا کر مہدی عباسی کے حکم سے اس شہر میں قید کرنا۔ ہادی عباسی کے دور حکومت میں بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قید ہونا۔ مدینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گرفتاری اور آپ کو ہارون رشید کے حکم سے سن 169 ہجری میں بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں قید کرنا۔ بصرہ کے قید خانے سے نکال کر بغداد میں فضل بن ربیع کے قید خانے میں روانہ کرنا۔ فضل بن ربیع کے قید خانے سے نکال کر فضل بن یحییٰ برمکی کے قید خانے میں بھیجنا۔ فضل بن یحییٰ کے قید خانے سے سندی بن شاہق کے قید خانے میں بھیجنا۔ زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی بن شاہد کے توسط 25 رجب سن 143 ہجری کو زہر آلود خرما کے ذریعے شہید کرانا۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اور اولیاء الہی کی زندگی اسی طرح گزری ہے۔ اس کے باوجود ان ہستیوں نے اپنے الہی فرائض اور رسالت کو بخوبی انجام دیا۔ زمانے کی ہر طرح کی مشکلات اور مصائب برداشت کیے، لیکن ایک آن بھی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کی اور پیغام حق پہنچا کے رہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہارون رشید کے حکم سے آپ کے جسم نازنین کو توہین کی غرض سے پرانے کپڑوں میں سیڑھی پر رکھوا دیا، جسے 4 حمال نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ایک آدمی آگے آگے آواز لگاتا جا رہا تھا کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام پہلے ہی سے غسل و کفن اور نماز جنازہ کے لیے اہتمام کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کے چاہنے والے پھول لے کر آئے اور پورے احترام کے ساتھ بغداد کے قبرستان میں آپ کو سپرد لحد کر دیا گیا۔